ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو، جو دے تو رحمت نہ دے تو حکمت، لوگوں سے کبھی نہ مانگو، جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ چلے پھر سن رہے عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میں بہت دشواری میں پڑھ رہا ہوں۔ میں آیا تو مجھے بخار تھا، میں تھکا ہوا تھا، میں مسلسل پچھلی 16 راتوں سے گھر نہیں جا پایا ہوں، جاگ رہا ہوں، مشاعرے پڑھ رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، لیکن آپ کی تالیوں نے میری تھکن اتار دی، میرا بخار اتار دیا۔ اور آپ ایسے لوگ ہیں جو اچھوں کا بخار اتار دیتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں جمشید پور والوں، لیکن آپ کی محبت والی تالیوں نے میرا بخار اتارا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ پہ ٹھنڈ کا اثر ہوا اور مجھ پر درد کا، اب آپ اپنی ٹھنڈ بھگانے والی تالی بجائیں اور میرا درد بھگانے والی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر۔ دیکھنا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے، یہاں سے وہاں تک شرکت ہو آپ کی۔ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور داد اب اس مصرے پر چاہیے کہ میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تھوڑا سا والیوم بڑھا دینا کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا شنکر بھائی، تو جب مجھے سڑک پار کرنی ہوتی تھی تو میرے پڑوس میں سیتا رام چاچا ہوتے تھے، میرے پڑوس میں بھگوتی چاچا رہتے تھے، وہ میری انگلیاں پکڑ کر کے مجھے سڑک پار کروایا کرتے تھے۔ آج اس ماحول میں تھوڑی ٹھنڈک سی دکھائی پڑتی ہے۔ آج میں اپنی ٹھیک ٹھاک سی گاڑی میں بیٹھ کے اسی محلے سے گزرتا ہوں تو چہروں پہ جو میری انگلیاں پکڑ کر کے مجھے سڑک پار کروایا کرتے تھے، ان چہروں پہ وہ محبت نظر نہیں آتی۔ کون ہے جو ماحول میں زہر گھول گیا ہے؟ کون ہے جس نے محبتوں کے تانے بانے کو ختم کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئی مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئی مسکرائے نہیں۔
نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوست منتخب آج اس کتاب سے قرآن کریم کے فضائل سنتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن میں پڑھنے والوں کا سفارش بن کر آئے گا. سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں خاص طور سے پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گے جیسے وہ ابر کے دو ٹکڑے ہوں یا دو سائبان ہوں یا قطار باندھے پرندوں کے دو گول ہوں. یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی. اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا برکت کا ثواب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. معاویہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھگڑنا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے. فائدہ: قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے، اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی. قرآن کریم کو تم حقیقت میں اس وقت پڑھنے والے شمار ہوں گے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والوں میں نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو جب تم میں سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے، اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اللہ تعالیٰ اس کو حکم اسی طرح دوسرے احکامات کو جاننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم دین دیا گیا ہے اس کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخیر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوا اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے. ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. اور ایمان پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.